السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل حفیظہ کے کچن میں، جس میں بنتے ہیں مزیدار کھانے جو مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ جیب پر بھی ہلکے پڑتے ہیں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے سے ریسیپیز بنانا سکھاؤں جو آپ ایزیلی بنا سکیں۔ اگر آپ کے گھر میں آ رہے ہیں اچانک مہمان، یا آپ نے کرنا ہے بچوں کا ٹفن پیک اور آپ پریشان ہیں کہ اب جلدی جلدی میں کیا بنائیں، تو آج کی ریسیپی صرف آپ لوگوں کے لیے ہونے والی ہے، کیونکہ بہت ہی آسان ریسیپیز، بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم کے جو ہے نا وہ اسنیکس کی ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ سمپل، بغیر کسی چکن کے، بغیر چیز کے اور بغیر کسی میدے کے، بہت ہی آسان چیزوں سے، بہت کم کچن کے نارمل انگریڈینٹ سے ہمارے آج کے اسنیکس بننے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں آدھا کلو آلو۔ ایک کڑاہی میں نے تقریباً 1.5 لیٹر پانی کا ڈالا ہے، اور ساتھ ہی اس میں لیا ہے میں نے آدھا کلو آلوؤں کو میں نے چھیل لیا ہے اور کٹ کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ ثابت آلو بھی، پورے آلو بھی ابال لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ میں ہمارے آلو جو ہے نا وہ اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں، اور ہم نے آلوؤں کو اچھے سے ہی بوائل کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی بھی کسر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جب اسے میش کریں تو اچھے سے میش ہو جائیں۔ کچھ ہوتا ہے نا، ہم آلوؤں کو بوائل کرتے ہیں تو گٹھلیاں وغیرہ بنتی ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ نہیں ہمیں چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر لے لیے ہیں 4 سلائس بریڈ کے، اور ان کو ہم کر لیں گے چاپ، چھوٹے پیس کر کے میں اسے چاپر میں ڈال لوں گی۔ اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے یہی کام جو ہے وہ تھوڑا سا پانی کے ساتھ اسے ہم اچھے سے ڈو ٹائپ اس کی بنا لیں گے۔ ایک برتن میں ہم بریڈ ڈالیں گے، اس کے ہاتھوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ہم تھوڑا سا پانی، 2 سے 3 چمچ صرف پانی لے کے ہم اسے اچھے سے جو ہے نا وہ ہاتھوں سے کر لیں گے، گرائنڈ ٹائپ کر لیں یا اس کے ڈو ٹائپ بنا لیں گے، وہ بہت آسانی سے بن جائے گی، وہ بھی اگر آپ کے پاس چاپر وغیرہ نہیں ہے تو۔ یہ میں نے یہاں پر 4 بریڈ کے سلائس لیے ہیں، ان کو ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے۔ ہمارے جو ہے نا وہ بہت پیارے خوبصورت قسم کے جو ہے نا بریڈ کرمز بن کر ریڈی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی بریڈ کرمز موجود ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہاں پہ بریڈ ہے تو میں یہاں پر تازے ہی بنا کر یوز کروں گی۔ اگر آپ کے پاس بریڈ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس مل بھی نہیں رہے آپ کو شاپ سے، تو آپ ان کی جگہ رس بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ چائے رس، جو ہم چائے کے ساتھ رس کھاتے ہیں نا، وہ اب اسے کسی علاقے میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہیں الفاظ، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں رس، جو چائے کے ساتھ ہم رس کھاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو رس ہی بولا جاتا ہے، لیکن ہمارے آس پاس اسے پاپے بھی بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی۔ بریڈ کرمز ہم نے نکال لیا باہر، اور اب اسی چاپر میں ہم ڈال دیں گے 2 میڈیم سائز کے پیاز، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں 3 سے 4 ہری مرچیں، اور 7 سے 8 جو ہے میں نے یہاں پر لہسن کے ڈالے ہیں، اور اب ان کو بھی ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ جس میں ہم مرچیں گرائنڈ کرتے ہیں، ہاتھ والی مشین جو ہوتی ہے، اس میں بھی انہیں جو ہے نا وہ گرائنڈ کر سکتے ہیں، یا چھری کی مدد سے بالکل باریک قسم سے چاپ کر لیں تو وہ بھی ہمارا کام چل جائے گا۔ 2 عدد میں نے یہاں پر درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں، 3 سے 4 عدد میں نے یہاں پر ہری مرچیں لی ہیں، اور 7 سے 8 جو ہے میں نے یہاں پر لہسن کے لیے ہیں۔ ان کو ہم اچھے سے کر لیں گے چاپ کرنے کے بعد جس برتن میں ہم نے بریڈ کرمز نکالے تھے، اسی برتن میں ہم یہ سارا مکسچر ڈال دیں گے پیاز والا۔ اسے فلیور بھی بہت اچھا آئے گا، اور اس کی لک بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ گرین چیزیں تو ویسے بھی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آلوؤں کی طرف۔ ہمارے آلو جو ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں، اب ہم ان کو نکال کر چیک کر لیں گے کہ جتنے ہمیں چاہیے اتنے ہی بوائل ہوئے ہیں۔ ہم ایک چمچ پہ آلو رکھ کے چیک کریں گے کہ صحیح سے بوائل ہو گیا، کیونکہ آلوؤں میں ہمیں گٹھلیاں نہیں چاہیے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ آلوؤں کو اچھے سے بوائل کرنا ہے کہ اس میں گٹھلیاں نہ بنیں۔ اب آلوؤں کو ہم سٹین کر لیں گے۔ اب میں یہاں کانٹے کی مدد سے آلوؤں سب کو جو ہے نا وہ میش کر لوں گی، اور بہت اچھے سے میش ہونے چاہیے۔ اگر آپ دوسرا جو ہینڈ میشر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی میش کرنا چاہتی ہیں تو اس کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں۔ ہمارے آلو ہیں وہ بہت اچھے سے میش ہو گئے ہیں۔ اب جس برتن میں ہم نے پہلے والا مسالہ ڈالا تھا اس میں ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے کٹ کر کے، اور دھنیا کے بعد ہم نے جو آلو یہاں پر میش کیے تھے وہ ڈال دیں گے۔
सब्ज़ धनिया जो है ना वो इसमें लाजमी डालिएगा आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आपके पास पुदीना है तो उससे भी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और इनका जो फ्लेवर है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत सही हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और यहाँ पर आधी चम्मच इसमें मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, दादर मिर्च भी इसे बोलते हैं। आधी चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क धनिया का पाउडर और आधी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा और आधी चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से जो है ना हम डो बना लेंगे। अब हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से ज़्यादा इजी हो जाता है। हमारी डो जो है वो बनकर हो गई है रेडी। और मैंने कहा था आलू को अच्छे से उबालना है, इसमें हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए, तो हमारी डो में ज़रा भी जो है ना वो गुठली वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे एक प्लेट में मैंने ऑयल लगा कर थोड़े से ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए थे। अब हमने जो डो बनाई है वो डो हम इसके ऊपर फैला देंगे, हाथ की मदद से हम अच्छे से फैला देंगे। हमें ये स्नैक्स ना ज़्यादा मोटे चाहिए ना ही ज़्यादा बारीक, बस दरमियाना सा साइज़ होगा इनका। अगर आप इसे पिज़्ज़ा स्नैक्स भी कह सकते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग और कर देंगे, ऊपर मायोनीज़ वगैरह डाल कर खाएँ तो ये हमारा आपका पिज़्ज़ा भी तैयार हो ही जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल सादे से डो बनाए हैं, स्नैक्स बनाए हैं। अब हम इसे किसी डिश में निकाल लेंगे और इसको हम अब कटिंग करेंगे। माशाल्लाह से ऐसे ही लुक जो है वो बहुत प्यारी आ रही है। हमारे स्नैक्स जो हैं वो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। अब यहाँ पर हम ऑयल को गरम कर लें कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसका स्लाइस बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब इसे हम एक एक करके इसके अंदर रखते जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट ही हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची बन जाएंगे और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे ये। आप अपने बच्चों के लिए इसे बना सकते हैं, उनको लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही अमेजिंग स्नैक्स आएंगे। जैसे कि अब स्कूल भी ओपन होने वाला है तो टिफ़िन में बच्चे जो है वो अक्सर रोटी नहीं खाते। अब माएँ तो हैं वो क्या बनाएं सुबह सुबह उठ के, तो सिंपल से इसकी डो बना कर रख लें, सुबह बच्चों को फ्राई करके दे दें लंच के लिए, तो बहुत शौक़ से खाएँगे। और पोटैटो तो वैसे भी हमारे जो है ना वो एनर्जीफुल होते हैं, प्रोटीन्स इसमें भी होते हैं। वैसे भी माएँ तो यही कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो हमारे बच्चे शौक़ से खाएं। अलबत्ता ये है कि हमारे घर में तो कोई बच्चा था नहीं, तो मेरा माशाल्लाह से बड़ा भाई मुझे मिला, मैं क्या अब इसे चेक करके बताओ, तो उन्हें भी बहुत पसंद आए हैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आय हाय आय हाय आ गया मुझ पानी। हर वेले चिकन उत्ते नान खांदे हो, मम्मियां दी एवें तुसी जान खांदे हो। बैंगना तो लंघ जांदे मुख वट के, कद्दूआं तो एवें शर्माया ना करो है।